بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے آرٹیکل 25 QSO قانون شہادت۔ پاکستان میں اسے آرٹیکل 25 قانون شہادت کہا جاتا ہے، جبکہ انڈیا اور دیگر کامن ویلتھ کنٹریز میں اسے سیکشن 12 ایویڈنس ایکٹ 1872 کہیں گے۔ دو اہم مقدمات کی روشنی میں اس کو الیبوریٹ کروں گا اور چند اشعار، خوبصورت اشعار محسن نقوی صاحب کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکچر فائدہ مند معلوم ہو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہر لیکچر آپ تک پہنچتا رہے۔ آرٹیکل 25 QSO سیکشن 12 ایویڈنس ایکٹ۔ In suits for damages, facts intending to enable court to determine amount are relevant. In suits in which damages are claimed, any fact which will enable the court to determine the amount of damages which are to be granted are relevant. یعنی دعویٰ جات جن میں رقوم بطور ہرجانہ کلیم کی جاتی ہیں، کوئی فیکٹ جو عدالت کو انیبل کرتا ہے، اس قابل بناتا ہے کہ ہرجانے کی رقم جو کہ کتنی ادا کرنی چاہیے اس کا تعین کرنے کے لیے، تو وہ فیکٹ کیا ہے؟ ریلیونٹ فیکٹ۔ آرٹیکل 25 QSO سیکشن 12 ایویڈنس ایکٹ یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ ہرجانے کے دعویٰ میں کوئی فیکٹ جو عدالت کو ہرجانے کی رقم کے تعین کرنے کے انیبل کرتا ہے، کہ قابل بناتا ہے کہ کتنی دینی چاہیے رقم، وہ ریلیونٹ فیکٹ ہوگا، یعنی ایڈمیسیبل ایویڈنس ہوگا۔ نیچر یا فارم آف ڈیمیجز کی بابت کچھ نہیں کہا گیا، جو سبسٹینٹیو لاز سے لیے جائیں گے، جیسا کہ کنٹریکٹ ایکٹ ہے، فیٹل ایکسیڈنٹس ایکٹ ہے، لا آف ٹارٹس ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی کنسرنڈ لا ہوگا، فارم یا نیچر آف ڈیمیجز اس سے لیے جائیں گے۔ جب ڈیمیجز کا دعویٰ اس بنیاد پر کیا گیا کہ مدعی کو ڈیفینڈنٹ منتھلی بیسس پر کوئلہ سپلائی کرے گا کوٹا کے تحت، کہ اتنی مقدار میں ہر منتھ وہ اس کو کوئلہ سپلائی کرے گا، کنٹریکٹ ہو گیا۔ لیکن معاہدہ کے مطابق سپلائی نہ کی جا سکی، جس کا تخمینہ مدعی نے جو ایگریڈ پرائس تھی کنٹریکٹ کی اس میں، اور جو مارکیٹ پرائس تھی اس میں جو ڈفرنس تھا، جو فرق تھا، اس کی بنیاد پر اسیس کیا۔ لیکن وار کی پابندیوں کی وجہ سے انڈینٹ جو ہے وہ اتھارٹی سرٹیفائی کرتی تھی وغیرہ وغیرہ، جو نہ ہوا اور سپلائی نہ ہو سکا، تو عدالت نے قرار دیا کہ اگر کوئلہ ڈیلیور کیا جاتا تو مدعی واز ایٹ لبرٹی کہ اسے مارکیٹ پرائس پر بیچے۔ اس لیے جو تخمینہ ہے، جو حساب لگایا گیا ہے، اسیسمنٹ کی گئی ہے، جس بنیاد پر، وہ بنیاد کیا تھی کہ جو ایگریڈ پرائس تھی اور جو مارکیٹ پرائس تھی اس میں جو ڈفرنس آ رہا تھا، تو عدالت نے قرار دیا کہ یہ درست تعین کیا گیا ہے ڈیمیجز کے لیے۔ ان پوائنٹس پہ آپ چند سائٹیشنز نوٹ فرما لیں۔ AIR 1923 PC 105، AIR 1936 رنگون، اور 1993 بریکٹ 2 بمبے CR 154۔ ڈیفیمیٹری اسٹیٹمنٹ کی کمپلینٹ کی گئی، جو اسٹیپ ڈاٹر کے ساتھ بیڈ کنڈکٹ، ناروا سلوک کی بنیاد پر کی گئی تھی، کے حوالے سے کی گئی تھی۔ جتنے لوگوں سے اسٹیپ ڈاٹر نے باتیں کی تھی اس ضمن میں، عدالت نے قرار دیا کہ ان تمام لوگوں کی اسٹیٹمنٹس ریلیونٹ ایویڈنس ہے ڈیمیجز اسیس کرنے کے لیے۔ اس پہ آپ کیسرا نوٹ فرمائیے۔ AIR 1936 رنگون، پیج 332۔ حسب وعدہ محسن نقوی صاحب کے چند خوبصورت اشعار۔ تجھ کو سوچوں تو ایسے لگتا ہے، تجھ کو سوچوں تو ایسے لگتا ہے، جیسے خوشبو سے رنگ ملتے ہیں، جیسے صحرا میں آگ جلتی ہے، جیسے بارش میں پھول کھلتے ہیں،
اور ایک شعر ہے کہ چہرے بدل بدل کے مجھے مل رہے ہیں لوگ، محسن نقوی صاحب کا ہے، چہرے بدل بدل کے مجھے مل رہے ہیں لوگ، اتنا برا سلوک میری سادگی کے ساتھ۔ آپ کو بہت شکریہ، پلیز کیپ واچنگ اینڈ گائیڈنگ می بائی یور ویلیبل کمنٹس۔ اللہ نگہبان۔